میرا نام ہیرا ہے اور میں اپنی موج میں جیتی زندگی کو انجوائے کرنے والی لڑکی تھی۔ مجھے لگتا تھا زندگی مجھ پر زیادہ ہی مہربان ہے، جس نے مجھے اتنا اچھا باپ دیا کہ دنیا میرے لیے جنت بن گئی۔ میں اپنے پاپا کی پری تھی، لیکن پھر سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ میری زندگی منٹوں میں بدلی جب زندگی نے مجھے ایسا موڑ دکھایا جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں لاہور کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی۔ والد ایک سرکاری ملازم تھے اور والدہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ میرے ابا کم کماتے تھے مگر محبت اتنی کرتے کہ دنیا کی ساری دولت ان کی محبت کے سامنے پھیکی لگنے لگتی۔ اپنی محدود آمدنی میں بھی ابا نے مجھے اور میرے بھائی کو شاہانہ زندگی دی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن اتنی سخت ہو جائے گی زندگی کہ میں خود اپنی پہچان کھو دوں گی۔ میں تو دنیا میں خود کی ایک پہچان بنا کر اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کرنا چاہتی تھی۔ میرا ایک خواب تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور اپنی محنت سے اپنا مقام بناؤں، مگر خوابوں کے ساتھ زندگی کی تلخ حقیقتیں بھی جڑی ہوتی ہیں۔ میری زندگی کا سب سے پہلا اور سب سے خطرناک جھٹکا اس وقت لگا جب میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات دے رہی تھی اور میرے والد اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اس دن مجھے یوں لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو اور آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ گھر کا واحد سہارا ختم ہو چکا تھا۔ یوں لگا ہم کڑی دھوپ میں تنے تنہا کھڑے ہوئے۔ زندگی ایک دم بہت مشکل ہو گئی۔ ساری جمع پونجی چند دن میں ہی ختم ہو گئی۔ پھر نوبت فاقوں کی آ گئی۔ ابا کے بعد تو گویا زندگی کا گھیرا ہم پر تنگ ہو چکا تھا۔ ابا تھے تو زندگی میں ہر طرف سکون تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کمایا کیسے جاتا ہے۔ ابا واحد انسان تھے گھر کے کمانے والے، اور اچھے بھی اتنے کہ ان کے ہوتے ہوئے والدہ کو کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ابا چلے گئے تو والدہ نے اپنی مشین سٹور سے نکالی اور لوگوں کے کپڑے سینے بیٹھ گئی تاکہ دو پیسے آئیں تو گھر بار چل سکے۔ لیکن جب خود کمانا پڑا تو پتہ چلا کہ گھر بار ایسے کہاں چلتے ہیں۔ میرا بھائی ایسا تھا جو ابھی چھوٹا تھا اور وہ کوئی کام کر نہیں سکتا تھا۔ اماں کے پاس سلائی کے آرڈر اتنے کم آتے تھے کہ گزارا بے حد مشکل تھا۔ سو زندگی کے پہیے کو چلانا میری ذمہ داری بن گئی۔ میں لابالی اور بے پرواہ لڑکی کب اتنی ذمہ دار بن گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑی اور ایک پرائیویٹ دفتر میں کلرک کی نوکری حاصل کر لی، مگر تنخواہ اتنی کم تھی کہ بمشکل گھر کا کرایہ اور کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کر پاتے۔ ابا کے انتقال کے وقت میں 19 سال کی تھی اور پھر 2 سال گزر گئے اور مجھ پر جیسے ٹھہر گئے تھے۔ کیسے میں نے وہ 2 سال تکلیفوں اور آزمائشوں میں گزارے صرف میں جانتی تھی۔ پرائیویٹ نوکریوں میں کیسے کیسے گرد لوگوں سے میں نے خود کو بچایا تھا صرف میں جانتی تھی۔ چند پیسوں کے عوض میری عزت چھین لینے کی کوشش کرنے والوں سے کیسے بھاگی صرف میں جانتی تھی۔ اپنے بھائی کو پڑھانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے صرف میں جانتی تھی۔ کوئی پوچھتا تو میں بتاتی کہ یہ 2 سال قیامت کی 2 صدیوں کی طرح مجھ پر گزرے۔ ان 2 سالوں کی قیامت جھیل کر میں نے بہت کچھ سیکھا، سمجھا اور اپنے پاؤں جما لیے۔ اماں کو بھی اب زیادہ سلائی کے آرڈر آنے لگے تھے۔ زندگی بہت نہ سہی مگر تھوڑی سہل ہو گئی، اور جیسے ہی تھوڑا اچھا وقت آیا تو اماں نے میری شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ میری اماں ہمیشہ سے میری شادی کا ہی سوچتی۔ ابا کی زندگی میں بھی اماں کی ایک ہی بات ہوتی تھی، اور وہ تھی کہ میری جلد سے جلد شادی۔ ابا ہنس کر ٹال دیتے، مگر ابا اب بھی نہیں رہے تھے تو اماں نے ٹھان لی تھی کہ میری شادی کروا کر ہی رہیں گی۔ میرے بچپن سے ہی میرے لیے اماں نے تھوڑا تھوڑا کر کے کافی جہیز اکٹھا کر لیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ لڑکیوں کا جلدی بیاہ دینا ان کی زندگی سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ لڑکی کے 18 سال کے ہوتے ہی اس کی شادی کر دینا اماں کے نزدیک صحیح فیصلہ ہوتا، ورنہ پھر عمر گزر جاتی ہے اور کوئی نہیں لے کر جاتا لڑکیوں کو۔ اماں کو بھی یہی فکر تھی کہ 1-2 برس بعد کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ اماں کو یہ بھی لگتا کہ جن لڑکیوں کے سروں پر باپ نہیں ہوتے ان کو بیاہنے کوئی نہیں آتا، اس لیے پہلا رشتہ جو بھی آئے اسے ہاں کہہ دینا چاہیے۔ میں نے لاکھ سمجھایا کہ مجھے اپنے بھائی کی تعلیم مکمل کروانی ہے، اپنا خواب پورا کرنا ہے، مگر وہ نہیں مانی۔ انہوں نے میرے محنت سے جمع کیے ہوئے پیسے چند ہزار محلے کے رشتہ کروانے والی آنٹی کے ہاتھ پر رکھے اور اگلے دن وہ رشتہ لے کر پہنچ گئی، اور پھر میری شادی کی بات چل نکلی۔ میرے رشتے کی بات ایک آدمی سے چل رہی تھی جس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔
اس کی شادی شدہ ہونے کا سچ سامنے آنے کے بعد بھی اماں نے رشتے سے انکار نہیں کیا۔ وہ آدمی مجھ سے شادی اس لیے کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بے اولاد تھا اور اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ اچھا امیر آدمی ہے، چاہے عمر میں بڑا ہے اور شادی شدہ ہے تو کیا ہوا، جب بچے ہو جائیں گے تو میری حیثیت بڑھ جائے گی اور میں ساری زندگی رانیوں کی طرح رہوں گی۔ مجھے ایسی شادی کرنی تھی اور نہ ہی میں خود کو اتنا گیا گزرا سمجھتی تھی کہ کسی کی ضرورت کا سامان بنوں۔ کیا گارنٹی تھی کہ بچہ ہونے کے بعد مجھے طلاق نہیں دے گا؟ مجھے ایسی بے جوڑ اور ضرورت کی شادی میں نہیں پڑنا تھا۔ میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا، مگر اماں جیسے کچھ سننے سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یہ تو مجھے 2-4 دن بعد پتہ چلا کہ میری اپنی ماں کی خود غرضی تھی۔ اماں میری شادی اتنی امیر جگہ پر ایک عمر رسیدہ شخص سے اس لیے کروانا چاہتی تھی کیونکہ اس شخص نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے بھائی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھجوائے گا اور میری ماں کو بوتیک کھول دے گا۔ میں تو یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اماں خود مجھے سب بتا دیتی تو اپنے بھائی اور اماں کے لیے میں خوشی خوشی کڑوا گھونٹ پی لیتی، لیکن اماں نے مجھے ہر چیز سے بے خبر رکھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ میرا سودا کر رہی تھی، اور میں ایسی بھی نہیں تھی کہ یوں بک جاتی۔ میں نے سب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے بغاوت کا فیصلہ کیا۔ وہ سردیوں کی ایک طویل رات تھی جب اپنے نکاح سے 1 روز پہلے میں نے آدھی رات کو اپنا مختصر سا سامان باندھا اور اپنے باپ کے گھر پر آخری نظر ڈالتی۔ آنسو صاف کرتے ہمیشہ کے لیے وہ دہلیز چھوڑ کر نامعلوم منزل کی طرف نکل پڑی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، بس اتنا پتا تھا کہ خود غرض رشتوں سے بہت دور جانا ہے، جن کے لیے میں نے خود کو بھلا دیا تھا۔ وہ میرا ہی سودا کرنے چلے تھے۔ اس سے بڑھ کر تکلیف کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ اس رات میں لاہور کی سنسان سڑکوں پر تنہا بھٹک رہی تھی۔ سردی کی شدت اتنی تھی کہ جسم کانپ رہا تھا۔ میرے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ امید۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں، مگر کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، نہ کوئی جواب۔ رات کی تاریکی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہری ہو رہی تھی۔ لاہور کی سڑکیں سنسان تھی اور سردی ایسی تھی جیسے ہوا کے ساتھ برف چل رہی ہو۔ میرے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راستہ۔ میں نے اپنی چادر کو اپنے گرد کس لیا، مگر وہ سردی کی کاٹ کو کم کرنے میں ناکام رہی۔ میرے قدم خود بخود ایک ویران گلی کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس گلی میں مجھے کوئی انسان ملے گا یا نہیں، لیکن میں بڑھتی ہی چلی گئی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے مگر دل کی بے چینی کم نہیں ہوئی۔ سوچ رہی تھی کہ شاید کہیں کوئی رحم دل انسان مل جائے، مگر گلی کی خاموشی میں صرف میرے قدموں کی آواز گونج رہے تھے۔ چلتے چلتے میں ایک جگہ رک گئی۔ سامنے دور تک اندھیرا تھا۔ اچانک ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، مگر پھر دوبارہ وہی آواز سنائی دی جیسے کوئی میرے قریب چل رہا ہو۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی، مگر وہ آواز بھی میرے پیچھے تیز ہوئی تھی۔ کون ہے؟ میں نے ہمت کر کے پکارا، مگر جواب میں صرف گہری خاموشی تھی۔ میں نے ایک کونے میں رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دور ایک سایہ ہلتا دکھائی دیا۔ میں نے سوچا شاید یہ کوئی درخت کی شاخ ہو، مگر پھر اچانک وہاں سے ہنسی کی آواز آئی۔ یہ کوئی عام ہنسی نہیں تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کی مکروہ مسکراہٹ ہو جو میرے اندر تک سرایت کر رہی تھی۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے الٹے قدموں بھاگنا شروع کر دیا، مگر میری رفتار جتنی تیز ہوتی وہ آواز اتنے قریب آتی۔ یوں لگ رہا تھا میں ایک ہی جگہ بھاگ رہی ہوں اور بار بار وہیں آ جاتی جہاں سے بھاگنا شروع کرتی۔ بہت کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو گئی تو گلی کے موڑ پر آ کر رک گئی۔ میری سانس پھول چکی تھی اور دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اچانک میرے سامنے ایک لمبا سایہ نمودار ہوا۔ یہ سایہ انسانی نہیں تھا۔ اس کے قد و قامت اور عجیب سی حرکت نے میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ وہ سایہ میرے قریب آیا۔ میں اپنی جگہ جمی تھی۔ میری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا۔ جب وہ سایہ میرے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ الفاظ کسی انسانی زبان میں نہیں تھے، مگر پھر بھی میں انہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ آواز گونجدار تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، میں راستہ بھول کر یہاں آ گئی، مجھے چھوڑ دو۔ سایہ ہنسا
اور اس کی ہنسی نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ تم نے وہ راستہ اختیار کیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اس گلی سے کوئی انسان واپس نہیں جا سکتا۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ سایہ میرے چاروں طرف گھیرا ڈال رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ ہاتھ انسانی نہیں تھا، اس کی انگلیاں لمبی اور نوکیلی تھی، ان پر خون کی لکیریں دکھائی دے رہی تھی۔ اگر تم بچنا چاہتی ہو تو تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تو کون سا سوال؟ میں نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ یہ سوال میرے دل کو چھید گیا، میرے آنسو خود بخود نکلنے لگے۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہہ پاتی سایہ غائب ہو گیا۔ میں نے جلدی سے قدم سنبھالے اور ایک روشنی کی طرف بھاگی جو دور کسی مکان سے آ رہی تھی۔ وہ روشنی میرے لیے امید بن کر آئی۔ روشنی کے پیچھے کچھ عجیب سا تھا۔ میرا وجدان مجھے کہہ رہا تھا کہ وہاں خطرہ ہے، مگر جان بچانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالنا ضروری ہو گیا تھا۔ سردی کی شدت اور میرے اندر کے خوف نے میرے قدم بھاری کر دیے، لیکن میں رکی نہیں۔ میں روشنی کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ وہاں کوئی مکان نہیں ہے، بلکہ وہ روشنی ایک پرانی لالٹین سے نکل رہی تھی جو زمین پر رکھی تھی۔ لالٹین کے آس پاس دائرہ کھنچا تھا اور اس دائرے پر خون کی مانند سرخ رنگ سے کچھ عجیب و غریب نشان بنے تھے۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی، ایک سرد ہوا کا جھونکا میری ہڈیوں تک اتر گیا۔ یہاں کوئی ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی اور اس سنسان گلی میں میری آواز کا گونجنا ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ اچانک سے لالٹین کی مدھم روشنی تیز ہو گئی۔ اس کی چمک اتنی بڑھ گئی کہ میری آنکھیں چندی آ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے ڈھانپا۔ جیسے ہی روشنی تھمی، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک قداور سایہ کھڑا تھا۔ وہ سایہ انسان کے جیسا تھا مگر اس کا سر نیچے جھکا تھا۔ وہ کوئی اور مخلوق تھی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے؟ سایہ دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا۔ جب وہ میرے قریب پہنچا تو اچانک اس کا سر اوپر اٹھا اور میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے میں چند قدم پیچھے ہوئی کیونکہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں تھا، صرف کھوپڑی نظر آئی۔ آنکھوں کی جگہ خالی کھڑے تھے جن میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ تم اس راستے پر کیوں آئی؟ اس کی آواز گونجدار تھی جیسے کئی لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، میں تو بس بچنا چاہتی تھی، اس لیے غلطی سے آ گئی۔ سایہ ہنسنے لگا۔ یہ ہنسی کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ایک ایسی ہنسی تھی جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور میرے دل کو مزید دہلا گئی۔ تم نے یہاں آ کر وہ دروازہ کھول دیا ہے، اب تمہیں بھگتنا ہوگا۔ کون سا دروازہ؟ میں نے خوف کے عالم میں پوچھا۔ سایہ دھند میں تحلیل ہونے لگا لیکن اس کے الفاظ فضا میں گونج رہے تھے۔ تمہارا سامنا اس سے ہوگا جو اس جگہ کا مالک ہے، تیار رہو۔ پہلے مجھے لگا وہ جا چکا ہے، لیکن پھر لالٹین کے ارد گرد موجود دائرے میں سے ایک اور سایہ نمودار ہونے لگا۔ یہ سایہ اس سے زیادہ ہولناک تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن ایسے تھے جیسے کسی حیوان کے پنجے ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھنے لگا۔ میں جو کہ تو زمین پر جم گئی۔ انسانوں کو یہاں آنا منع ہے، اب تم یہاں ہو تو تمہاری روح میری ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ سایہ میرے اوپر چپٹنے لگا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن میری آواز گلے میں دب کر رہ گئی۔ جیسے ہی سایہ میرے قریب آیا، اچانک لالٹین کی روشنی دوبارہ تیز ہو گئی۔ اس روشنی نے سایہ کو پیچھے دھکیلا۔ وہ چیختے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے موقع پا کر لالٹین اٹھا لی۔ لالٹین کی روشنی میں نے دیکھا کہ سایہ کی شکل بگڑنے لگی۔ وہ دھند میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میری سانسیں بے قابو تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا جگہ تھی؟ اچانک اپنے پیچھے ایک اور آواز سنائی دی۔ آواز نہایت گہری اور پراسرار تھی۔ یہ صرف شروعات ہے ہیرا۔ کسی نے مجھے نام سے پکارا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ لالٹین کی روشنی نے عارضی طور پر مجھے بچا لیا لیکن میں جانتی تھی کہ ابھی کچھ ختم نہیں ہوا۔ انجانے میں غلط دنیا میں داخل ہو گئی تھی۔ میرے ارد گرد کا ماحول بھی پراسرار تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے، سنسان گلی اور وہ دائرہ جس کے اندر سے سائے نکل رہے تھے، سب کچھ باور کروا رہا تھا کہ میں کسی عام جگہ پر نہیں ہوں۔ میری نظریں مسلسل لالٹین پر مرکوز تھی جس کی روشنی غیر معمولی تھی۔ اس کے اندر کوئی عام شعلہ نہیں جل رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ روشنی کسی زندہ شے کی ہو۔
لالٹین کے اندر سے کبھی کبھار ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز آتی، جیسے کوئی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں ابھی لالٹین کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک گلی دھند سے بھر گئی۔ دھند اتنی گھنی تھی کہ میرا ہاتھ بمشکل نظر آ رہا تھا۔ دھند کے درمیان ایک بار پھر وہی گونجدار آواز سنائی دی، یہ روشنی تمہیں نہیں بچا سکتی ہیرا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں سوال کیا۔ تم یہاں اس لیے ہو کیونکہ تمہیں یہاں ہونا چاہیے۔ تم نے جو فیصلہ کیا وہ تمہیں اس مقام تک لے آیا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم بچ کر نکلتی ہو یا ہمیشہ کے لیے اس تاریکی کا حصہ بن جاتی ہو۔ میں نے ہمت کر کے لالٹین کو غور سے دیکھا۔ اس کے شیشے کے اندر کوئی شعلہ نہیں تھا، بلکہ چھوٹے چھوٹے عجیب و غریب نقوش حرکت کر رہے تھے۔ وہ نقوش عجیب و غریب لینگویج کی طرح لگ رہے تھے، لیکن وہ لینگویج ایسی تھی جو میں سمجھ نہیں سکتی تھی۔ اچانک لالٹین کی روشنی تیز ہونے لگی۔ اس کی روشنی نے دھند کو چیر دیا۔ دھند کے پیچھے جو منظر ظاہر ہوا وہ ناقابل یقین بلکہ دل دہلا دینے والا تھا۔ لالٹین کی روشنی میں نے دیکھا کہ گلی کے دونوں جانب سایوں کی قطاریں کھڑی تھی۔ یہ سائے حرکت نہیں کر رہے تھے، بلکہ مجسموں کی طرح ساکت تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ان کے جسم نہیں سائے تھے، کالے گہرے سائے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک سایہ حرکت کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں کھل گئی، وہ سرخ روشنی سے چمکنے لگی، دھیرے دھیرے میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی بھاری زنجیریں گھسیٹ رہا ہو۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے انسان، یا تو یہ لالٹین واپس رکھ دو یا یہاں سے چلی جاؤ یا اس جگہ کا حصہ بن جاؤ۔ میں نے یہ جگہ نہیں چنی اور نہ ہی میں اس کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ میں غلطی سے آ گئی تھی، مجھے جانے دو، میں نے زور سے کہا۔ اس سائے نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ بڑے اور نوکیلے تھے اور وہ لالٹین کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت سے لالٹین کو سامنے کیا۔ جیسے ہی روشنی اس سائے پر پڑی، وہ ایک دم چیخ کر پیچھے ہٹ گیا۔ لالٹین کی روشنی نے اسے جھلسا دیا تھا۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ باقی سائے بھی اسے ساکت کھڑے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں ایک ایک کر کے کھل رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ لالٹین پر ایک عبارت ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ عبارت کسی پرانی زبان میں لکھی ہوئی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میں اسے سمجھنے لگی تھی۔ یہ روشنی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے، لیکن صرف اس وقت جب دل میں خوف نہ ہو۔ میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو میں لالٹین چھوڑ کر بھاگ جاؤں یا اس روشنی کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کروں۔ میں نے لالٹین کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنی ہمت جمع کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، سائے کون ہیں، اور یہ لالٹین میرے ساتھ کیوں ہے۔ لالٹین کی روشنی میری واحد امید تھی، لیکن اس روشنی کے اندر بھی ایک پراسرار راز چھپا ہوا تھا۔ میرے ارد گرد موجود سائے اب حرکت کرنے لگے تھے۔ ان کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی زنجیریں گھسیٹ رہا ہو۔ میں نے لالٹین کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور دل میں دعا کرنے لگی کہ یہ روشنی مجھے بچا لے۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن وہ سائے میرے ارد گرد گھیرا ڈال رہے تھے۔ ان کی سرخ چمکتی آنکھیں مجھے مسلسل گھور رہی تھی۔ ایک سایہ آگے بڑھا اور ایک بھاری گونجدار آواز میں بولا، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے انسان، میں یہاں غلطی سے آ گئی ہوں۔ غلطی؟ سایہ ہنسا۔ اس کی ہنسی نے ہوا میں ایک سرد لہر پیدا کر دی۔ یہ جگہ تمہیں جان چکی ہے ہیرا، واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ اچانک لالٹین کے شیشے پر ایک منظر نمودار ہوا۔ یہ منظر میرے ماضی کا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد کوئی پرانی کتاب پڑھ رہے ہیں اور ان کے چہرے پر ایک سنجیدگی ہے۔ میرے دل میں ہزار سوال اٹھنے لگے کہ میرے والد کا اس سب سے کیا تعلق تھا۔ لالٹین کی روشنی تیز ہوئی اور وہ منظر دھندلا ہو کر غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ ایک نئی عبارت نمودار ہوئی، ماضی میں چھپے رازوں کو جاننے کے لیے تمہیں اپنے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ جیسے ہی میں نے عبارت پڑھی، ایک سایہ مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اس کے ناخن تیز اور لمبے تھے اور اس کا منہ کسی غار کے دہانے کی مانند کھل گیا۔ میں نے لالٹین کو اس کی طرف کیا اور اس روشنی کی ایک تیز کرن نے اسے روک لیا۔ وہ سایہ ایک چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا، لیکن باقی سائے اب بھی میری طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی لمحے لالٹین کے اندر سے ایک آواز سنائی دی، لالٹین کو زمین پر رکھو اور دائرے کے اندر کھڑی ہو جاؤ، یہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے گا۔
میں نے بغیر سوچے فوراً ایسا ہی کیا۔ جیسے میں دائرے کے اندر آئی، لالٹین کی روشنی نے پورے دائرے کو گھیرے میں لے لیا۔ سائے روشنی کے قریب آتے ہی جلنے لگے، ان کی چیخیں سنائی دینے لگی، ایک ایک کر کے دھند میں غائب ہونے لگے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ صرف وقتی فتح تھی۔ جب سب سائے غائب ہو گئے، ایک اور آواز گونجی، تم نے پہلا مرحلہ پار کر لیا، لیکن اصل جنگ ابھی باقی ہے۔ میں نے لالٹین دیکھی اور اس کے اندر روشنی اب دھیمی ہو رہی تھی۔ روشنی نے وقتی طور پر مجھے بچا لیا تھا، لیکن میری ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ لالٹین کی مدھم روشنی ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ میں دائرے کے اندر بیٹھی تھی، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ خاموشی کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اچانک ہی لالٹین سے ایک ہلکی سی آواز آئی، جیسے کسی نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی ہو۔ یہ روشنی تمہیں اس راستے تک لے جائے گی جہاں سب کچھ واضح ہوگا، لیکن اس کے لیے تمہیں نیچے جانا ہوگا۔ نیچے؟ میں نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ وہ ویران گلی اب اندھیرے میں دھیرے دھیرے بدل رہی تھی۔ زمین ہلنے لگی، میرے پیروں کے نیچے ایک پراسرار سیڑھی نمودار ہوئی۔ یہ سیڑھی پتھر کی بنی تھی اور اس کے اوپر جیسے خون کے دھبے تھے۔ سیڑھی نیچے کسی گہرے اندھیرے میں جا رہی تھی۔ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ جیسے ہی میں نیچے اترنے لگی، ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ ہر قدم کے ساتھ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی اور دنیا میں داخل ہو رہی ہوں۔ سیڑھیوں کے قدم پر ایک بڑا سا دروازہ تھا۔ دروازہ پرانے لوہے کا بنا تھا اور اس پر عجیب و غریب نقوش کندہ تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اس کے پیچھے سے ایک خوفناک آواز آئی، واپس مڑ جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کو دھکا دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک تیز روشنی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس روشنی کے ختم ہوتے ہی میں نے خود کو بڑے ہال میں پایا۔ ہال کی دیواریں سیاہ تھیں اور ہر طرف عجیب سی سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ ہال کے بیچ بنی ایک بڑی کرسی تھی اور اس پر ایک قداور مخلوق بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور اس کا چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا۔ تم جانتی ہو کہ تم نے یہاں آنے کی غلطی کی ہے انسان؟ اس کی آواز گونجدار اور دل دہلا دینے والی تھی۔ میں یہاں غلطی سے آئی ہوں، میں تو صرف واپس جانا چاہتی ہوں، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ واپسی؟ دیوتا ہنسا اور اس کی ہنسی سے ہال کی دیواریں کانپنے لگی۔ یہاں سے واپس جانے کا راستہ وہی جانتے ہیں جو اپنے خوف کو مات دے سکیں۔ کیا تم تیار ہو اپنی پہلی آزمائش کے لیے؟ دیوتا نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا اور سامنے دیوار پر ایک عجیب سا منظر نمودار ہوا۔ یہ منظر ایک گہرے جنگل کا تھا جہاں درختوں کے درمیان ایک عورت بھاگ رہی تھی۔ یہ عورت کون ہے؟ اس سے پہچانو اور بتاؤ کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ میں نے غور سے اس منظر کو دیکھا۔ وہ عورت مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی، لیکن میرا دماغ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دیوتا نے کہا، اگر تم جواب دینے میں ناکام رہی تو تم خود بھی ان بھٹکی ہوئی روحوں میں شامل ہو جاؤ گی۔ یہ آزمائش صرف میرے دماغ کی نہیں بلکہ حوصلے کی بھی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں دعا کی کہ سچائی تک پہنچ سکوں۔ دیوتا کی آنکھیں میرے اوپر جمی تھیں۔ وہ عجیب منظر دیوار پر اپنی جگہ قائم تھا۔ وہ عورت مسلسل جنگل میں بھاگ رہی تھی اور اس کے پیچھے سائے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ میرے اندر عجیب سی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ اس کا کیا تعلق تھا مجھ سے؟ دیوتا کی آواز گونجی، جلدی کرو، وقت کم ہے۔ اگر تم نے پہچاننے میں دیر کی تو تم ہمیشہ کے لیے اس تاریکی کا حصہ بن جاؤ گی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اس عورت کے چہرے کو ذہن میں دوبارہ لانے کی کوشش کی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھندلا سا منظر ابھرا۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، ہاں وہ میری اپنی ماں کی لگ رہی تھی، لیکن کیسے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ عورت میری ماں ہے۔ دیوتا نے خاموشی اختیار کی، لیکن اس کی سرخ آنکھوں میں کچھ چمک سی نظر آئی۔ بہت خوب، تم نے اسے پہچان لیا، لیکن یہ پہچان کافی نہیں ہے۔ اب بتاؤ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ سوال سن کر میرے دل میں خوف اور الجھن بڑھنے لگی۔ میں اپنی ماں کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ ایک نیک عورت تھی، بس ابا کے بعد حالات نے تھوڑا لالچی کر دیا، مگر وہ ہمیشہ ہمیں صبر اور ہمت کا درس دیتی۔ انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یا شاید کیا تھا۔ اچانک دیوتا نے ایک اور منظر دکھایا۔
इस बार मेरी माँ एक किताब पढ़ रही थी। उनके चेहरे पर परेशानी थी। वो किताब वही थी जो मैंने अपने वालिद के पास देखी थी। उस पर कोई अजीब सी अलामत बनी हुई थी। देवता ने कहा, यह किताब ममनुआ इल्म की किताब है। तुम्हारी माँ ने इस इल्म को छुआ था और इसी वजह से उन पर तारीकी का साया पड़ा। मेरी सांस रुक गई। ये झूठ है। मेरी माँ ऐसी औरत नहीं है। वो कभी किसी ममनुआ चीज़ के करीब भी नहीं जाती। देवता हंसा। हर इंसान अपना और अपने बारे में यही सोचता है, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी भूल को छुपाने के लिए इस किताब को तबाह करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो भटकती हुई रूह बन गई। उफ! मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है कि मेरी माँ भटकी हुई रूहों की दुनिया में कैद हो चुकी हूँ? ये कैसे हो सकता है कि किसी जिन के चुंगल में मेरी माँ फंस गई हूँ? अभी कल तक तो मेरी माँ सही सलामत थी, फिर ऐसा क्यों और कब हुआ? मुझे इस दुनिया में आए हुए काफ़ी बरस मिनटों में गुजर गए क्या? क्या ये दुनिया को पलक झपकने में गुजार देने वाली दुनिया थी? सवाल बहुत थे मगर जवाब नहीं था। मेरे सामने दो रास्ते थे। या तो अपनी माँ की भूल को तस्लीम करके उनकी रिहाई के लिए जिन देवता की आजमाइश कबूल करूं, या फिर ये सब झुटला कर खुद को तारीकी में डाल दूं। मैंने मजबूती से कहा, अगर मेरी माँ ने वाकई कोई गलती की है तो मैं उसे दुरुस्त करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ क्या करना होगा। देवता ने सर हिलाया और दीवार पर मंजर गायब हो गया। तुम्हें अपनी माँ के गुनाह का बोझ उठाना होगा। उसके लिए तुम्हें इन भटकी हुई रूहों के दरमियान से गुजरना होगा और किताब के असल सफ़े को तलाश करना होगा। देवता के इशारे पर एक और दरवाज़ा खुला। उसके पीछे मुकम्मल अंधेरा था। ये तुम्हारी आखिरी उम्मीद है हीरा। अगर तुम नाकाम हुई तो ना तुम बचोगी ना तुम्हारी माँ। मैंने दिल मजबूत किया, लालटेन को थामा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसके पीछे क्या था ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे अपनी माँ की रिहाई के लिए कुछ करना था। मुझे अपनी माँ को उस जुनून और रूहों की दुनिया से निकाल कर ले जाना था। भले उन्होंने मेरे साथ जो भी किया, मगर वो मेरी माँ थी। उन्हें तकलीफ़ में छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दरवाजे के पार घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल हुई, लालटेन की रोशनी ने मेरे रास्ते को हल्का सा रोशन कर दिया। उस नई दुनिया की हवा में एक अजीब बोझलपन था। हर तरफ एक पुरस्रार सी खामोशी गूंज रही थी, जैसे कई रूहें बैक वक्त कुछ कहना चाहती हों। सामने एक वसी मैदान था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। मैदान के बीच में एक बड़ा दायरा बना था, जिसके अंदर सैकड़ों रूहें एक दूसरे से लिपटी थी। उनके चेहरे खौफनाक और मस्क शुदा थे। उनकी आंखों में सिर्फ दर्द नजर आ रहा था। लालटेन की रोशनी ने मेरे कदमों के नीचे ज़मीन पर एक तहरीर जाहिर की। यहाँ से गुजरने के लिए इन रूहों को आज़ाद करना होगा। उनमें से हर एक ने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा गुनाह किया। उनके गुनाह को कबूल करवाओ, वरना तुम भी उन्हीं का हिस्सा बन जाओगे। मैं मैदान के करीब पहुंची तो एक रूह सामने आई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो ज़ोर से कराह रही थी, मुझे आज़ाद करो, मैं यहाँ सदियों से कैद हूँ। आह, इस दुनिया में सदियाँ पलों में गुजरती हैं, जाने वक्त का कौन सा चक्कर था। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों? क्या गुनाह किया था तुमने? रूह ने दर्द भरी आवाज़ भरी, मैंने अपने भाई को ज़मीन के लालच में कत्ल किया, लेकिन मौत के बाद मुझे अमल का एहसास हुआ, तब से यहाँ हूँ। ये सुनकर मेरे दिल में खौफ की लहर दौड़ी। मैंने सोचा कि अगर इसे आज़ाद कर दूँ तो क्या वो मुझे नुकसान पहुँचा सकती है, लेकिन अगर आज़ाद ना किया तो शायद खुद भी कैद हो जाऊँ। मैंने दिल मजबूत किया और लालटेन को उसकी तरफ बढ़ाया। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और वो चीख मार कर गायब हो गई। मैंने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, एक और रूह नमूदार हुई। ये उस औरत की थी जिसके हाथ जंजीरों में बंधे हुए थे। मैंने अपनी बेटी को गुर्बत की वजह से फ़रोख्त कर दिया था। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन मैं इस बोझ से आज़ाद होना चाहती हूँ। उसकी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेसाख्ता अपनी माँ याद आई। मेरी माँ ने भी तो मेरे साथ यही किया था। ये सब रूहें अपनी ज़िंदगी में बड़े गुनाहों की मुर्तकिब थीं, लेकिन अब सज़ा भुगत रही थी। मैंने हिचकिचाहट के बावजूद लालटेन को उसकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, उसकी जंजीरें टूटी और वो भी चीख मार कर गायब हुई। जब तीसरी रूह की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो एक आवाज़ गूंजी, हर रूह की आज़ादी तुम पर बोझ डालेगी हीरा। अगर तुम बहुत ज़्यादा रूहों को आज़ाद करोगी तो तुम खुद उनकी जगह आ सकती हो। ये सुनकर मेरे कदम रुक गए। मुझे हर कदम सोच समझ कर उठाना था। क्या मैं इन सब रूहों को आज़ाद कर सकती हूँ, या फिर मुझे अपने मकसद तक पहुँचने के लिए सिर्फ उनका सामना करना था जो ज़रूरी थी?
جیسے ہی میں میدان کے درمیان پہنچی، ایک سایہ میرے سامنے نمودار ہوا۔ اس کی شکل دیگر روحوں سے مختلف تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، تم نے 2 روحوں کو آزاد کر کے ان کا بوجھ اپنے اوپر لیا، لیکن یہاں سے آگے کا راستہ خطرناک ہے۔ تمہیں وہ کتاب تبھی ملے گی جب تم اس بڑے سے گنہگار کا سامنا کرو گی۔ میں نے لالٹین مضبوطی سے تھامی اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن مجھے ماں کی رہائی کے لیے کسی بھی حد تک جانا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ میدان کا اندھیرا اور گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور وہ پراسرار سایہ اب میرے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کی سرگوشیاں میرے دماغ میں بازگشت پیدا کر رہی تھی۔ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا خوف، سب سے بڑا امتحان۔ تیار رہو انسان۔ میرا دل جیسے سینے سے نکلنے کو تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے سامنے کچھ ایسا آنے والا ہے جس کا سامنا کرنا شاید میرے بس میں نہ ہو، لیکن پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سامنے ایک بڑا سیاہ دروازہ نظر آیا۔ اس پر عجیب و غریب نشان کندہ تھے، اور دروازے کے بیچ ایک آنکھ کی شکل کا نقش تھا۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی اور کانپتے ہوئے دروازے کے قریب گئی، لالٹین کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے تر تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازے کو چھوا، ایک جھٹکے سے وہ کھلا اور میں اس میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک بے حد وسیع وادی تھی جہاں ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک عجیب سی سرگوشی تھی، جیسے کوئی مسلسل میرا نام پکار رہا ہو۔ ہیرا، ہیرا۔ وادی کے بیچوں بیچ ایک بڑا آتش دان جل رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کئی روحیں بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور ندامت تھی، اور ان کے چہروں پر گناہوں کا عکس واضح تھا۔ میں آتش دان کے قریب پہنچی۔ ایک بڑی بھیانک شکل سامنے آئی۔ وہ انسان نما مخلوق تھی، لیکن اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں ایسے دہک رہی تھی جیسے انگارے۔ میں ہوں گناہوں کا بادشاہ، سب سے بڑا گنہگار۔ جو کوئی میرے سامنے ہے اسے گناہوں کا حساب دینا پڑتا ہے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن میں نے ہمت جمع کر کے کہا، میں اپنی ماں کی رہائی چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ انہوں نے ممنوعہ کتاب کو چھوا، لیکن وہ ندامت کے ساتھ سزا کے حقدار نہیں۔ بادشاہ ہنسا۔ اس کی ہنسی سے وادی لرز اٹھی۔ اگر تم اپنی ماں کو آزاد کروانا چاہتی ہو تو تمہیں اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، اگر تم نے ہار مانی تو تم بھی بھٹکی روحوں میں شامل ہو جاؤ گی۔ اچانک میرے سامنے ایک دھند چھا گئی، اور اس میں میرے بچپن کا منظر نمودار ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد میرے اوپر چیخ رہے، اور میں خوف کے مارے کانپ رہی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار اپنی کمزوری کو محسوس کیا۔ یہ منظر ایسا تھا جسے میں نے کبھی یاد نہیں رکھا تھا، کیونکہ میرے والد نے کبھی مجھے ایک بار کے سوا غصہ نہیں کیا تھا۔ گناہوں کے بادشاہ کی آواز گونجی، یہی تمہارا خوف ہے ہیرا؟ اس کے بغیر تم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسے تسلیم کرو اور ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤ۔ میں نے آنکھیں بند کی، دل مضبوط کیا۔ میں نے خود سے کہا، یہ ماضی کا سایہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ مجھے اپنے اوپر سے خوف کو ہٹانا ہوگا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، منظر دھندلا پڑ گیا۔ میں نے اپنے خوف کو پیچھے چھوڑ دیا۔ گناہوں کے بادشاہ نے کہا، تمہارا پہلا قدم کامیابی سے عبور کر لیا تم نے، لیکن تمہارا امتحان مکمل نہیں ہوا۔ اگر ماں کو آزاد کروانا ہے تو تمہیں کتاب کا صفحہ تلاش کرنا ہوگا جو وادی کے آخری کونے میں ملے گا، لیکن خبردار، راستہ خطرناک ہوگا۔ میں نے لالٹین تھامی، ہمت سنبھالی۔ مجھے اپنی ماں کی رہائی کے لیے کسی بھی حد تک جانا تھا، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ گناہوں کے بادشاہ کی باتیں میرے دل میں گونج رہی تھی۔ اگر کتاب کا صفحہ نہ ملا تو تم نہ خود بچو گی نہ تمہاری ماں۔ میں نے آتش دان کے آس پاس پھیلی ہوئی روحوں پر ایک نظر ڈالی، جو کسی دکھ اور خوف کی تصویر بنی تھی۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ لالٹین کی مدھم روشنی کے ساتھ میں نے وادی کے اس آخری کونے کی طرف قدم بڑھائے جہاں مجھے وہ صفحہ ملنا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ زمین مزید بوجھل اور فضا زیادہ گھنی ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ کسی بھاری دباؤ کے نیچے ہوں۔ راستے میں مجھے ہر طرف سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی، واپس لوٹ جاؤ، تم نہیں بچو گی، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں نے خود کو مضبوط رکھا اور سرگوشیوں کو نظر انداز کیا، مگر ہر لمحہ لگ رہا تھا جیسے کوئی میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر روکنا چاہتا ہو۔ چلتے ہوئے میرے قدم عجیب منظر پر رکے۔ سامنے ایک چشمہ تھا جو سرخ رنگ کا تھا۔ اس سے ایک عجیب سی بدبو اٹھ رہی تھی اور اس کے کنارے پر کئی ہڈیاں پڑی تھی۔
چشمے کے بیچ ایک سایہ کھڑا تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ ایک انسان کی روح تھی، لیکن اس کے چہرے پر گوشت نہیں، صرف ہڈیاں تھیں۔ اس نے کہا، اگر یہ راستہ عبور کرنا چاہتی ہو تو اس چشمے کے اندر سے گزرنا ہوگا، لیکن خبردار، یہ چشمہ تمہاری روح کو کھینچ سکتا ہے۔ میں نے خون کے چشمے کو دیکھا اور سوچنے لگی کہ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر میں اس میں داخل ہوئی تو کیا واقعی زندہ بچ سکوں گی؟ لیکن پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں تھا۔ میں نے لالٹین مضبوطی سے تھامی، چشمے میں قدم رکھا۔ جیسے ہی میرا پہلا قدم خون میں ڈوبا، ایک سرد لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ چشمے کے اندر وہ روحیں جو پہلے خاموش تھی اب چیخنے لگی، میرے ارد گرد جمع ہو کر میرے اوپر جھپٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ جگہ چھوڑ دو، تم ہماری دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ میں نے لالٹین کو ان کی طرف بڑھایا اور اس کی روشنی سے وہ پیچھے ہٹ گئی، مگر ہر قدم کے ساتھ ان کا حملہ شدید ہوتا جا رہا تھا۔ چشمے کے دوسرے کنارے پر ایک سنہری روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ صفحہ وہ ہو سکتا ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور روشنی کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی روشنی کے قریب پہنچی، ایک زوردار چیخ میرے کانوں میں گونجی۔ میرے پیچھے موجود روحوں نے آخری بار مجھ پر حملہ کیا، مگر میں نے صفحہ تھاما اور اس کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ جیسے ہی روشنی مدھم ہوئی، صفحے پر پراسرار عبارت لکھی نظر آئی، اس کتاب کے اصل مالک کو تلاش کرو، وہ واپس کرو، ورنہ یہ گناہوں کا دائرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے صفحے کو پلٹا اور اپنے آپ سے کہا، یہ صرف ایک آغاز ہے، اصل جنگ تو باقی ہے۔ صفحے کی تحریر نے میرے اندر کئی سوالات جنم دیے۔ اصل مالک کو تلاش کرو، ورنہ یہ گناہوں کا دائرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ صفحہ جو روشنی کا منبع تھا، میرے ہاتھوں میں ایک طاقتور راز چھپا تھا اس میں، مگر اس کا اصل مالک کون تھا؟ کیا یہ وہ جن ہے جس نے مجھے اس سفر پر مجبور کیا، یا یہ کوئی اور ہستی ہے جس کا سامنا بھی باقی ہے؟ صفحے کو تھامے میں وادی کے آخری سرے پر پہنچی، جہاں ایک بڑا سا دروازہ کھڑا تھا۔ یہ دروازہ باقی ہر شے سے مختلف تھا، سفید روشنی میں نہایا ہوا، جیسے کسی پاکیزہ مقام کا راستہ ہو۔ مگر دروازے کے قریب آتے ہی مجھے عجیب تبدیلی محسوس ہوئی۔ پچھلی تمام روحیں جنہیں میں نے آزاد کیا تھا میرے پیچھے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا درد اور شکریہ تھا، مگر ان کی موجودگی ایک پیغام دے رہی تھی، یہ تمہارا آخری امتحان ہے ہیرا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میرے سامنے ایسی جگہ تھی جو دونوں دنیاؤں کے درمیان معلوم ہوتی تھی، نہ مکمل روشنی نہ تاریکی۔ بیچ میں تخت تھا جس پر شولوں سے بنا شخص بیٹھا تھا، وہ جن جو شروع سے میرے سفر کی وجہ بنا، تخت پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ تم نے وہ صفحہ حاصل کر لیا ہیرا، لیکن کیا جانتی ہو کہ یہ کس کے لیے ہے؟ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ صفحہ تمہارا ہے نا؟ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت تم نے مجھ سے کروائی۔ جن ہنسا، اس کی ہنسی نے زمین کو لرزا دیا۔ کتاب میری نہیں ہیرا، یہ تمہاری ہے، تمہارے اندر چھپی وہ روشنی، وہ طاقت جو تمہیں یہاں لے آئی، یہی اس کتاب کی اصل مالک ہے۔ اس کے الفاظ نے مجھے حیران کر دیا۔ لیکن میں تو عام انسان ہوں، ایک لڑکی جو صرف اپنی ماں کی رہائی کے لیے یہاں تک آئی۔ جن نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور وہاں ایک آئینہ نمودار ہوا۔ خود کو دیکھو ہیرا، یہ آئینہ تمہارے اندر کی طاقت کو ظاہر کرے گا۔ جب میں آئینے میں جھانکی تو میرے اندر چھپی روشنی اور تاریکی دونوں کو میں نے دیکھا۔ مجھے احساس ہوا کہ اس پورے سفر میں میں نے اپنی طاقت اور کمزوریوں کا سامنا کیا۔ میں جس پہچان کو ہمیشہ سے پانا چاہتی تھی پا چکی تھی۔ جن تخت سے اٹھا اور بولا، لیکن یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا ہیرا۔ اگر یہ صفحہ واپس رکھ دو تو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے گناہوں سے آزاد ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بدلے تمہاری ماں کی روح ہمیشہ قید رہے گی۔ لیکن اگر تم اپنی ماں کو آزاد کرو تو یہ کتاب کبھی مکمل نہیں ہوگی اور گناہوں کا دائرہ جاری رہے گا۔ یہ میرے لیے سب سے مشکل فیصلہ تھا، ایک طرف میری ماں کی رہائی، دوسری طرف ان تمام روحوں کی نجات جنہیں میں نے آزاد کیا تھا۔ میرا دل اور دماغ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، لالٹین کو مضبوطی سے تھاما اور فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، دل و دماغ کے بیچ جنگ میری روح کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ ایک طرف میری ماں کی محبت تھی جس کی خاطر میں نے یہ سب برداشت کیا، دوسری طرف ان بے شمار روحوں کی رہائی تھی جو صدیوں سے گناہوں کے دائرے میں قید تھی۔ جن کی آواز گونجی، فیصلہ کر لو ہیرا، وقت ختم ہو رہا ہے۔
اگر تم دیر کرو گی تو یہ موقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے اپنی ماں کا چہرہ یاد کیا، وہ آنکھیں جن میں میرے لیے محبت چھپی ہوتی تھی، وہ ہمت جو انہوں نے مجھے دی تھی، ان کی دعائیں، ان کی امیدیں، ان کا میری زندگی میں ہونا۔ مگر پھر ان روحوں کی چیخیں میرے کانوں میں گونجنے لگی جو صدیوں سے اذیت سہ رہی تھی۔ میں نے لالٹین کو تھاما اور سر جھکا کر کہا، اگر میری قربانی سے یہ دنیا بہتر ہو سکتی ہے، اگر ان بے بس روحوں کو سکون مل سکتا ہے، تو میں اپنی ماں کی رہائی کا خواب چھوڑ دیتی ہوں۔ میں اپنی ماں سے دستبردار ہوتی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل مضبوط تھا۔ میں نے صفحے کو آگے بڑھایا اور کتاب میں واپس رکھ دیا۔ جیسے ہی صفحہ اپنی کتاب اپنی جگہ پر واپس آیا، ایک روشنی کا دھماکہ ہوا۔ پوری عجیب و غریب دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ جن نے مسکرا کر کہا، تم نے اپنی انا، اپنی محبت، اپنے خوابوں کو قربان کر دیا۔ یہی وہ چیز تھی جو اس کتاب کو مکمل کر سکتی تھی۔ تم نے وہ کام کیا، تم نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ آسمان روشن ہو گیا اور وہ تمام روحیں جو گناہوں میں قید تھی آزاد ہو گئی۔ ان کے چہرے پر سکون تھا اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ میں نے سر جھکایا اور آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ جن نے میرے قریب آ کر کہا، نہیں ہیرا، تمہاری قربانی نے تمہاری ماں کو بھی آزاد کر دیا ہے۔ ان کی روح اب سکون میں ہے اور وہ تم پر فخر کر رہی ہیں۔ تمہاری ماں کو تمہاری دنیا میں واپس بھیج دیا گیا ہے۔ وادی آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگی۔ میں نے خود کو اپنے گھر کے قریب کھڑا پایا۔ جن کی آواز آخری بار سنائی دی، یہ تمہاری کہانی تھی ہیرا۔ تم نے اپنے گناہوں کو شکست دی، اپنی طاقت کو پہچانا، ہم سب کو آزاد کر دیا جو صدیوں سے قید تھے۔ اب یہ دنیا تمہاری منتظر ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک سکون محسوس کیا۔ یہ سفر خوفناک تھا لیکن اس نے مجھے وہ بنا دیا جو میں ہمیشہ بننا چاہتی تھی، ایک مضبوط انسان۔ میری زندگی کا سب سے خوفناک اور حیرت انگیز سفر ختم ہو چکا تھا، مگر اس کے نشان ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ اب میں جانتی ہوں کہ حقیقی طاقت اپنی ذات کی قربانی دینے میں ہے، اور یہی طاقت دنیا کو بدل سکتی ہے۔ میری دنیا میں میری ماں میری منتظر تھی۔ میرے چلے جانے نے انہیں کیسے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی اور وعدہ کیا کہ آئندہ میری مرضی کے خلاف میری زندگی کا فیصلہ نہیں کریں گی۔ وہ سفر بے حد خوفناک تھا۔ اس نے میری زندگی کو بے حد سہل کر دیا تھا۔